وہ پچھلے 10-12 سال سے میرے ساتھ ہے، تو اس نے محنت کی ہے. تو محنت اس میں پہلا وہ معاملہ ہے. اور جو مسائل ہیں نا ان کا حل یہی ہے کہ بار کونسل اپنا رول اس طرح کرے کہ ٹریننگ کروائے ان کو، اور ہم جو سینئرس ہیں جن کے پاس ینگ بچے آتے ہیں ہم ان کو تھوڑا بہت اکاموڈیٹ کریں. اچھا چوہدری صاحب، اس میں یہ آپ نے بتایا کہ محنت، لیکن اس میں ایسا ہے کہ لاہور بار کی یا پنجاب بار کے جو وکلا کی تعداد ہے یا پاکستان بار میں لاکھوں میں ہے، لیکن بس انہیں پروفیشنل جو وکیل ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ آدھے بھی نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف نام کے لیے ایڈوکیٹ لگوانے کے لیے انہوں نے لا لیا؟ ان کا کوئی حل انہیں پروفیشنل سے نکالا جائے یا وہ پروفیشنل میں ہے، اس کا کوئی حل تجویز دی ہے آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ہم نے رولز بھی امینڈ کیے ہیں، اور ہم نے ابھی آپ دیکھیں گے تو پچھلے سال بھی جب میں وائس چیئرمین تھا اس وقت بھی ہم نے سارے ستورس کو لیٹر لکھے کہ آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو پریکٹس نہیں کرتے اور جسٹ لائسنس لے کے بیٹھے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہوگا جو یہ وکلا کی بدنامی ہوتی ہے نا وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھا ہے، پرچہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وکیل آؤ. کسی کا اور کام ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کسی پروفیشنل وکیل کا کبھی کوئی مسئلہ بنا؟ تو اس میں مسئلہ انہی لوگوں کی وجہ سے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بار میں نا اسکروٹنی کی، 62 لوگ وہ تھے جنہوں نے لائسنس لیے، جن کو اب تک ہم کر چکے ہیں، جو سرکاری ملازم تھے. اچھا اس میں آپ آگے دیکھیں کہ اس میں تین لوگ تو وہ تھے جو ڈی ایس پی رینک کے بندے تھے، لائسنس لیے ہوئے ہیں، اور کوئی 2-3 انسپیکٹر تھے اور ایس ایچ او لگے ہوئے ایک. اور ہم نے ان کی ایف آئی آر بھی دی ہے کہ ڈیورنگ سروس انہوں نے. تو ہم تو اپنا رول کر رہے ہیں اور یہ بڑی مشکل جاب ہے. اور جب میں نے بطور وائس چیئرمین بھی کوئی 835 ایف آئی آر دی ہیں جعلی ڈگری والوں کی. اور لاہور میں خاص طور پہ ایک میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک تو جعلی وکیل وہ ہوتے ہیں نا جو جعلی ڈگری پہ انرولڈ ہوتے ہیں، اور لاہور میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ایسے وکلا کی بہت تعداد ہے جو نہ بار کونسل میں انرولڈ ہیں، بس انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ کہیں سے انہوں نے انارکلی سے ایک کارڈ بنوایا ہوا ہے. اور ان کی تعداد، اس میں رول ہم سب وکلا کا ہے جو جینون وکیل ہیں. نقصان بھی جینون وکیلوں کا ہے کہ ان کی وجہ سے مسائل بھی ہیں، ان کی وجہ سے ان کا جو معاشی قتل بھی ان 2 نمبر وکیلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر ان کو کوئی ہیجیٹیشن نہیں ہوتی لوٹ مار کرنے میں، کوئی 2 نمبر کرنے میں، ان کا کیونکہ ہیں ہی وہ 2 نمبر. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی میرے پاس کوئی دوست آتے ہیں کہ آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارا فرض ہے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. ہمیں صرف ایک بندے نے ایک بار میں سے 62 لوگوں کے اس نے صرف نام دیے، ہم نے اس کا نام بھی ڈسکلوز نہیں کیا، اور ہم نے اس کی ایف آئی آر دی سب کی. تو صاحب معذرت کے ساتھ کل جب آپ آئے تھے تو اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا کہ بار کونسل میں بندے پیشاب سے آ کے، وہ نہیں ایف آئی آر والے تھے. ارے چوہدری صاحب، آلریڈی ہم پنجاب بار کے ممبر ہیں اور اس کے بعد لاہور بار کے ممبر ہیں، لیکن پچھلے دنوں کئی 100 ایف آئی آر ہوئیں، لیکن ہماری آبزرویشن میں ہے کہ ان ایف آئی آر کا خاطر کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے علم میں ہے کہ ممبر پنجاب بار، ہم ان کا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے، وہ 5-5 لاکھ روپے لے کے ان ایف آئی آر کو کویش کرواتے رہے ہیں. اس کا کیا حل، اس کرپشن کا کیا حل ہے جو آپ کے ادارے میں ہو رہی ہے؟ میں وہی بات آپ کو، جب میں وائس چیئرمین بنا نا اس وقت ایک رولز بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ 3 لاکھ جمع کروائے جعلی جو ڈگری اور اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب میں نے آرڈر پاس کیا کہ آئندہ کسی کو ہم یہ امیونٹی نہیں دیں گے کہ وہ 3 لاکھ دے اور وہ ہو جائے، کلیئر ہو جائے. ہاں کلین ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کی ایف آئی آر دی ہیں آپ کے علم میں. تو دیکھیں میں نے وہاں پہ رہ کے اپنا جو رول تھا جتنا تھا پلے کیا، اور آج بھی ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھ کے بھی میں رول پلے کر رہا ہوں جعلی وکلا کے خلاف. اور میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہے اس کو آپ بس آئیڈینٹیفائی کریں، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ مجھے واٹس اپ کر دیں اس کا نام، اور پھر وہ جانے اور ہم جانیں.
अच्छा तो साहब, ये जाली वकला जो हैं उनकी निशानदेही आपको अगर व्हाट्सएप कर देंगे, आप उनका नाम सीधा राज में रखेंगे। मेरे इल्म में आया है कि मुझे बावसूफ ज़राए से इतला मिली है कि आप कसूर बार के मेंबर हैं। वहाँ तकरीबन कोई दोस्त बता रहे थे 50% जाली वकील हैं जिन्होंने लाइसेंस हासिल किए। उनका अपनी मदर बार जो आपका उसमें, क्योंकि आप तो पंजाब बार काउंसिल में बैठे हैं, पूरे पंजाब को हैंडल कर रहे हैं, उस सिलसिले में आप कोई ऐसा हल कर रहे हैं कि जो जाली वकला आपके डिस्ट्रिक्ट बार में तो ना रहें। देखिए, हमने जो सबसे पहले, आपको शायद सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, जो सबसे पहली एफआईआर जाली वकीलों की मैंने दी थी ना, और उस वकील को अदालत से पकड़वाया था यूनिफॉर्म में, आपने शायद वो वीडियो भी देखी हो। जी जी। तो वो मेरी डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का मेंबर था, जो जाली था, और अदालत से उसको पकड़ के और उसको पुलिस के हवाले किया था। उसकी एफआईआर मैंने पहले पंजाब बार काउंसिल में दी और वहाँ से वो भेजी थी यहाँ पे कि इस बंदे को अरेस्ट करो। तो जो लोग हमारे पास, काफ़ी लोग वैसे सरेंडर कर गए, जाली वकील थे। जब हमने पिछले साल काम शुरू किया यहाँ पे, तो कोई 150-200 लोग खुद ही नहीं आए, उसके बाद छोड़ गए, सरेंडर कर गए लाइसेंस। जी। अच्छा तो सब अच्छी बात है कि आपने एक असूल बनाया कि 3 लाख रुपए जमा करा के वो स्क्रीन शॉट नहीं देंगे, लोग सिलेंडर करना शुरू हो गए और उन्हें पता है कि अब करप्शन नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा लाहौर बार की तरफ जाते हैं। लाहौर बार में माशाल्लाह आपने देखा है कि लाहौर में जैसे ही हम दाखिल हो सेक्रेटेरिएट, वहाँ में मेन रोड पे ट्रैफिक का एक ऐसा सिस्टम मिलेगा कि 15-15-20 मिनट ट्रैफिक जाम रहता है। कोई लाहौर बार को कोई ऐसी तजवीज़ है कि ट्रैफिक जो है, जो ट्रैफिक प्लान ऐसा दिया जाए या कोर्स लाहौर के बाहर मुंतकल की जाए कि वो आम शहरी मुतासर ना हो और ट्रैफिक जो है घंटों ब्लॉक होती है ना हो? इसमें डॉक्टर साहब देखिए, एक तो बड़ी बात है, आपको पता है कि वहाँ पे जो सेशन कोर्ट की तरफ जो पार्किंग है, हमारे दोस्त वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाना नहीं चाहते। मैं जब भी जाता हूँ ना, मैंने सिविल कोर्ट भी जाना हो ना, मैं वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ। एक तो वहाँ पे महफूज है और एक वहाँ पे जगह हमेशा मिलती है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ हम लगाते हैं, लोगों की बददुआएं जो हम सुनते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि आवाम तंग है। जी। तो खल्क़े खुदा है, उसका ख्याल करना हमारे लिए सबसे पहले फर्ज। मैंने अक्सर, मैं अगर गाड़ी मैंने कहीं रोकनी हो ना, किसी को उतारना भी हो, मैं आगे जाके उतारता हूँ कि यार इस पीछे से ट्रैफिक है। तो ये तो सोचने वाली बात है हम तमाम लोगों की, और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम अपने फेल से ये साबित नहीं करते। तो बार है, फिर देखिए हमारी इज़्ज़त रिस्पेक्ट बार के साथ है। और लाहौर में बदकिस्मती है कि वहाँ पे जो प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए वो होती हैं। उसमें हमारा भी कसूर है, बार काउंसिल का भी, उसमें लाहौर बार एसोसिएशन का भी है। और फिर लाहौर बार एसोसिएशन समझती है कि वो हर एक बॉडी से ऊपर है, अदरवाइज़ तो वो पंजाब बार काउंसिल के अंडर है। लेकिन एक कह लें कि उसका एक रवैया है बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का, तो ये बात है। तो साहब आप ये बताएं कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स एक वकला के लिए एक खसीर रकम से, बहुत बड़ी रकम से, वर्ल्ड बैंक के मेरा तामन से मुकम्मल हुआ वकला के मसाइल हल करने के लिए वहाँ उनको, लेकिन अभी तक कई साल हो गए। एक तो जो अरशद मलिक साहब के दौर में वहाँ गलत अलाटमेंटें हुई, रात के 12 बजे अलाटमेंटें मंजूर नज़र लोगों को दे दी गई और उसको बाद में पाकिस्तान बार काउंसिल ने कैंसिल कर दिया। अब वहाँ कुछ कब्ज़ा ग्रुपों ने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है, उसका कोई हल क्या हो सकता है? वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स बना है जिसमें वकला के लिए सहूलतें हैं, वो वकला को मिल सके, उसका कोई हल, उसके बारे में सब एक चैम्बर्स की जो अलॉटमेंट है ना, उसके ऊपर ना हमने एक ना अपने रूल्स अमेंड किए हैं पंजाब बार काउंसिल में, और उसमें बड़ा अच्छा उसका पैटर्न बनाया हमने कि बार काउंसिल के उसमें नुमाइंदे होंगे, उसमें प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, साबका 2 सदूर होंगे, और ये लोग उसमें मौजूद होंगे। और उसमें बड़ा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स बननी है, उसका अकाउंट होगा ताकि अकाउंटेबिलिटी हो प्रॉपर एक तरीके से, और वो अंडर द वो इंटीमेट करेंगे बार काउंसिल को
لیے ہم نے الاٹمنٹ کی ہے، اس میں ایک کمیٹی بنے گی جس کا اکاؤنٹ بھی ہوگا جی جی کہ کوئی پیسے وہاں پہ جو چیمبرس جن کو الاٹ کیے کے جائیں گے ان کے پیسے جو جمع ہوں گے تاکہ اس کا پراپر آڈٹ ہو. جی جی تو اور یہ جو لاہور والا اسپیشلی معاملہ ہے اس پہ جب میں وائس چیئرمین تھا تو میں نے چیف صاحب سے بھی بات کی تھی کہ یہ معاملے کو یا تو ان کو پراپر ہم الاٹ کر دیا جائے جی جی یا ہمارے پاس جو کورس کا مسئلہ ہے اگر چیمبر نہیں دینے یا میرٹ پہ ان کو فنکشنل نہیں کرنا تو وہاں پہ کورس میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ جو کورس کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہو جائے. جو سر یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان نعیم صاحب ینگ وکلا کے نمائندے، ان کا کوئی سوال ہے؟ جی کریں سوال آپ. سر یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ سینئرز کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے ینگسٹر کو، تو اگر پنجاب بار کی طرف سے کچھ اس طرح کی سہولت ہو جائے کہ کم از کم 1 سال کے لیے پنجاب بار ینگ وکلا کو ٹیسٹ لے کر اینٹی ٹیسٹ کوئی ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے، ان کی طرف سے کوئی ماہانہ وظیفہ انہیں دے دیا جائے 1 سال تک، تاکہ وہ ان کی پریکٹس اتنی ہو جائے کہ ایک آفٹر 1 ایئر وہ اپنے ایکسپینس بیئر کرنے شروع کر دیں فنڈ میں سے. دیکھیں شہر میں بار کونسل میں جب نہیں آیا تھا نا تو میرا بھی شاید یہی خیال تھا آپ والا، جی لیکن جب بار کونسل میں آئے نا تو ریسنٹلی ابھی ہم نے بڑا اس پہ ورک بھی کر رہے ہیں ہم کہ ہمارا یہ حال ہوا تھا کہ بار کونسل کا کہ وہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچی. دیکھیں اس پہ جو مین پیسے نا وہ بی ایف کے بینولنٹ فنڈ کے، وہ تو ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہیں وہ. اور دیکھیں بار کونسل اس پہ بھی ایک ہم نے اسکیم پیچھے کی تھی لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس طرح پاسبل نہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں وہاں پہ. یہ تو ہم وہاں پہ جو میڈیکل کے پیسے ہیں وہ نہیں دے پاتے وکلا کو، جو ہم میکسیمم 50,000 دے سکتے ہیں کسی کو تو جو جس کا میڈیکل ہو اور جینون معاملہ ہو اس کو ہم 50,000 روپے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں دے سکتے. جی تو وہ بڑی مشکل سے دیے جاتے ہیں سال میں. تو اتنی بڑی تعداد جس طرح آ رہی ہے، جب میں وائس چیئرمین تھا نا تو کوئی 6-7 ہزار لوگ ایک ہی اس میں انرولڈ ہوئے ہیں 6 ماہ کے اندر. تو آگے حساب لگا لیں کہ آپ کتنے یہ بجٹ ہے. یہ تو اتنی یہ ہے کہ جو پریکٹس کرتے ہیں یا تو ان کی یہ ہو جائے کیلکولیشن کہ جو لیسنس جو پریکٹسنگ لوگ ہوں ان کو. اب یہاں پہ تو پھر ہر بندہ آ جائے گا جو پریکٹس کرتا ہے نہیں کرتا، اور اتنے پیسے بار میرے پاس نہیں. شریف صاحب لاسٹ کویشچن آپ سے کہ اب یہ ہے کیا پریکٹس جو ہے، کیا جو لاہور بار ہے یا پنجاب بار ہے یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، آیا کہ یہ عدالتیں صرف جو الیکشن لڑتے ہیں عہدے داروں کے لیے رہ گئی ہیں؟ باقی وکلا پریکٹس چھوڑ دیں، ان کو اسٹے نہیں ملتا، نہیں وہ میرٹ پہ باتیں کرتے ہیں، وہ کیس لا پیش کرتے ہیں، اور صرف جناب جو ہمارے عہدے داران ہیں وہ صرف چہرہ دکھاتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات پھر بھی آپ کو ایک بات کہوں گا. میں نے نا 2000 سے میں وکالت میں اور میں نے پہلا الیکشن لڑا، کبھی الیکشن نہیں لڑا یہ بار کونسل میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پڑھنے لکھنے والے وکیل کے لیے ہمیشہ جگہ موجود ہوتی ہے. میں نے جو بڑے بڑے عہدے دار بھی رہے نا ان کے قریبی عزیزوں کے کیسز ٹرائل میں نے کیے ہیں، خود مجھے دے کے گئے ہیں وہ ٹرائل. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو محنت کرنے والے بندے کے لیے ہمیشہ جگہ. جگہ کا تھینک یو. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ چوہدری صاحب.